سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، ہمارے پاس سب سے بڑا اگر ترازو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز اگر ہم کو ملے گی ہم کہاں پیش کریں گے؟ رسول اللہ کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر اور آپ کے نمونے پر پیش کریں گے. اگر کسی کی بات نبی کی بات کے مطابق ہو تو اس کو لیں گے، اگر کسی کی بات نبی کے بات کے خلاف ٹکراتی ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے. اور آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابیں جو آپ جانتے ہیں بات علماء نے بتائی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت پر لکھا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے کس زبان میں آپ کو سیرت کتاب چاہیے؟ ہماری جماعت کے مشہور عالم دین ہیں سفیر مبارک پوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب الرحیق المختوم، یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کو ہمیں مکمل طور پر پڑھنا چاہیے. ابن القیم رحمہ اللہ نے سفر میں لکھی کتاب، اس کتاب کا نام تھا زاد المعاد. اس کتاب میں وہ کہتے ہیں رسولوں کی ضرورت دنیا کی ہر ضرورت پر بھاری ہے. اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں آج کل دلوں میں ذرا وحشت ہے، پریشانی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے جن کو نمونہ بنانا تھا ہم نے ان لوگوں کو نمونہ نہیں بنایا. آج کل ہم کس کو نمونہ بناتے ہیں؟ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو نمونہ بناتے ہیں. یاد رکھو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھے رہتے تھے. لوگ جا کے پوچھتے اکیلے بیٹھتے نا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ جواب کیا دیتے تھے؟ دیکھو جواب بولتے میرے پاس رسول اللہ کی سیرت ہے، مجھے کیوں وحشت ہوگی؟ میرے پاس صحابہ کی سیرت ہے، میرے اندر کیوں وحشت ہوگی؟ اور عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کیا کرتے؟ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے. لوگ بولتے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو تو اس وقت بولتے تمہاری مجلسوں میں غیبت کا تذکرہ ہوتا ہے، میں اپنے پاس رسول اللہ کے صحابہ کی سیرت رکھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ میری تربیت ہو جاتی ہے. ہمارے اسلاف دیکھو رسول اللہ کا نام آیا تو کیسے ان کے دل پر اور ماشاءاللہ ان کے ذہن پر اثر ہوتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ایوب سختیانی رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا جب کبھی پڑھاتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آنکھوں میں آنسو آتے، اتنا روتے. امام مالک بولتے میں بولتا کاش ایوب سختیانی خاموش ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کی عظمت کیا ہوتی، دیکھو کیا بولتے. ایک طرف کیا آپ جانتے ہوں گے، جو لوگ مدینہ جاتے جانتے ہیں، ایک طرف تو عائشہ کا کمرہ ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. ان دونوں کے درمیان جگہ بولتے ریاض الجنہ. وہ جگہ آج کل تو اپائنٹمنٹ لے کر جانا پڑتا، مگر ہم جب تھے تو ماشاءاللہ عصر کو جا کے بڑی عشاء سے اٹھتے تھے. وہاں کیا ہے مسئلہ؟ وہ سفید جگہ ہے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ وہاں بیٹھ کر موطا پڑھاتے تھے، حدیث کی کتاب. دائیں طرف دیکھتے تو حجرہ عائشہ نظر آتا، بائیں طرف دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نظر آتا تھا. اللہ اکبر. وہاں بیٹھ کر موطا پڑھاتے. کیسا ہوتا وہاں حال؟ وہ وضو کر کے آتے، اچھے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے اور بیٹھ کر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مکمل طور پڑھاتے تھے. جب ان کی محفل میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، سر جھکا کر بیٹھ جاتے، پھر فرماتے میں نے محمد ابن المنکدر کو دیکھا ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو ہوتا کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. جعفر ابن محمد رحمہ اللہ ہمیشہ باوضو ہو کر حدیث پڑھاتے تھے. امام بخاری کے بارے میں جانتے نا، مکے میں رہتے تھے، ایک بھی حدیث اپنی کتاب میں داخل کرنا بولے تو پہلے جا کے غسل کرتے، اس کے بعد جو ہے اچھے کپڑے پہنتے، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استخارہ کرتے، اے اللہ میں اس حدیث کو جو ہے اپنی کتاب میں داخل کرنا چاہتا ہوں، تو شرح صدر کر. اگر ان کو مطمئن ہو جاتے تو ماشاءاللہ حدیث کو جو ہے مکمل طور پہ کرتے تھے. عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا آپ کی عظمت سے ان کا منہ بھی سوکھ جاتا تھا. عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رحمہ اللہ خوب روتے تھے. صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے، اتنا روتے لوگ ان کے اٹھ کر چلے جاتے. ایک واقعہ